اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری سورہ ہے سورہ فلق، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی ہماری سورہ چھوٹی سی 5 آیتوں پر مشتمل معوذتین میں سے ہے۔ یہ دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ ان کا شان نزول یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات یعنی جادو کیا گیا تھا تو ان پر کچھ اثرات ظاہر ہو گئے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو یہ 2 صورتیں تحفے میں دی اور سکھائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صورتیں پڑھیں اور الحمدللہ جو جادو کے اثرات ہیں وہ جاتے رہے۔ یہ قصہ سب کو پتہ ہے، مشہور قصہ ہے، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ بخاری کی میرے خیال میں 5016 حدیث ہے اور مسلم شریف کی ہے 2129۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان لوگوں نے ان کے بالوں پر یعنی کنگھی سے بال نکال کر اس پہ جادو کیا تھا، اور پھر بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو جو 2 صورتیں وہ سکھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ روز رات کو پڑھ کر ان کو اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اور اپنے پورے جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ عمل کریں، صبح و شام کے اذکار میں ان کو شامل کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے قواعد اب ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں یہ دیکھیں، میں نے پہلے سے یہ صورت جو ہے وہ لکھ لی ہے کیونکہ پھر ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ قاف لام پیش قل، قاف اور لام، قاف کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پر پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے کیا کرنے، لام ہے ساکن۔ اب ساکن ورڈ کی نا اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی، تو ہم کیا کریں گے، اس قاف کو اس لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور اس کو پکڑیں گے، جھٹکے وٹکے نہیں دیں گے۔ قاف لام پیش قل اعوذ، اعوذ کو دیکھیں، ا جو ہے یہ آپ کو پتہ ہی کہ ہمارا اے ساؤنڈ والا ہوتا ہے، عین واو پیش او، عین واو پیش او، یہ ہمارا ہے واو مدہ، مد اصلی کہلاتا ہے۔ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سٹارٹنگ میں تو لکھیں گے ہم لوگ، پھر بعد میں ہم لوگ اس کو یعنی سمجھ لیں گے کیونکہ ہمیں یاد ہو جائے گا۔ تو یہ کہلاتا ہے واو مدہ، واو سے پہلے عین کے اوپر ہے پیش۔ یہاں پہ عین ہو، با ہو، تا ہو، اس سے نہیں، ہمیں کس سے تعلق ہونا چاہیے، ہمیں ہونا چاہیے پیش اور واو، ٹھیک ہے؟ واو ساکنہ، اس سے پہلے پیش۔ یہاں پہ عین با تا سا کچھ بھی ہو، آپ کو یہ دیکھنا ہے۔ زال پیش زو، زو کی آواز کیسی آئے گی، بس زیڈ اور یو لکھیں زو، یا زیڈ او بھی کچھ لوگ لکھتے ہیں زو والی، ٹھیک ہے نا، زیڈ او بھی اس کو بول سکتے ہیں زو، آپ ایک بولیں گے نا جیسے، تو یہ آئے گی اعوذ، اعوذ، زو زو زو، ز والی نہیں،
ذو اعوذ، ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الناس، با کے نیچے زیر بی تو ای ساؤنڈ ہوگا، یہ بھی با زیر بی یعنی ساؤنڈ کیسا ہوگا ای، ٹھیک ہے. ساؤنڈ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ کیسا ہوگا، ساؤنڈ ہوگا ای. اور ربی، را کو با کے ساتھ ملائیں گے، جب را کو با کے ساتھ ہم ملائیں گے تو بنے گا را با زبر رب با زیر بی، رب بی. اصل میں ایسا ہے، لیکن مشدد کو کیا کرنا ہوتا ہے، پکڑ کے پھر آگے والے حرف کے ساتھ ملانا ہے. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں لام بھی ساکن ہے تو اس با نے اسلام کا بھی ساکن دینا ہے، ساکنہ کی اپنی آواز تو ہی نہیں. پھر کیا پڑھیں گے رب بی. بس یہ با 2 بار دکھانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ با 2 بار ہے. مشدد کا مطلب ہے اسی کے اندر ایک جیسے حروف 2 ہیں، ٹھیک ہے. ایک با پھر دوسرا بھی با، ایک ساکن ایک متحرکہ، متحرکہ یعنی حرکت والا. اب یہاں پہ لام بھی ساکن ہے تو ظاہر سی بات ہے جو یہ متحرکہ ہے وہ اس کو پکڑے گا. بل بی رب بل، با لام زیر بل، اس کو پکڑ کے فلقی وقفن فلق، ایک ایک کرتے فا لا، اب فا فا اف اے لا ایل اے لا قی ای والی، ٹھیک ہے نا، فلقی ایسے کر کے. پھر ہم جب وقف کریں گے تو اس قاف کو ہم کر دیں گے ساکن، تو ہوگا قلقلہ، ٹھیک ہے. قلقلہ یعنی جھٹکا دے کے پلٹ کر آواز آپ کی طرف آتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے قلقلہ. کیسے کریں گے، قل اعوذ برب الفلق فلق، ایسا کر کے قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو بس یہ نام ہے جو کہ نام ہم لکھتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ہمیں یاد بھی ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اللہ کے حکم سے یاد ہو جائیں گے. آگے ہمارے پاس آ رہا ہے نون ساکن کا ایک اور قاعدہ. یہ ہے نون ساکن، اس کو ملانا ہے اس شین کے ساتھ. تو نون ساکن کے بعد اگر حروف شین آئے، اب یہ یہاں پہ ایک آیا تبھی میں نے شین لکھا ہے، ورنہ 15 حروفوں میں سے کوئی حروف آئے، شین آئے تو اقفا ہوگا، اقفا ہوگا. ایسے جیسے شین ہے نا ایسے 15 حروف ہیں. فی الحال یہاں پہ شین ہے اس لیے میں نے شین لکھا ہے، ویسے 15 حروف ہیں. تو کیا ہوگا، آواز بدلے گی. اب ہم کیا کریں گے، اس نون کو من نہیں پڑھیں گے، اظہار نہیں کریں گے، اقفا کریں گے. اقفا یعنی چھپانا، چھپانا. کس کو ہم چھپا رہے ہیں، نون ساکن کی آواز کو، ٹھیک ہے. ہم چھپا رہے ہیں نون ساکن کی آواز کو، ورنہ ہم پڑھتے من شرری کیسا لگتا. اب پڑھنا ہے من شرری، شرری، ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ چیزیں یاد رکھیں کیونکہ جب ہم پیپر لیں گے تو پیپر میں تو یہ چیزیں آئیں گی کہ بھائی اقفا کس کو کہتے ہیں، یہ کس کو کہتے ہیں، وہ کس کو کہتے ہیں. تو آپ لوگوں کو تبھی بتایا جاتا ہے کہ لکھیں. اب ہے شین، یہ بھی پینسل میں کیا، یہاں پہ دیکھیں ایک شین، پھر را، شین را زبر شر، را زیر ری، شری، را 2 بار مشدد تو را 2 بار، ایک بار ساکنہ کے ساتھ ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ، یعنی پچھلے حروف کے ساتھ، یعنی یہ ساکن ہے نا را، تو یہ کیا ہوگا، یہ شین اس را کو پکڑے گا، شین را زبر شر، را زیر ری، شری، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ہو جائے گا مشدد کا ورڈ. جو ہم نے مشدد دیکھا نا کہ مشدد کے اندر کتنے حروف ہیں، اس کے اندر 2 حروف ہیں، ایک ساکن ایک متحرکہ، ٹھیک ہے. اور آگے ہے میم علی زبر ما، یہ ہے الف مدہ، الف مدہ مد اصلی، ٹھیک ہے. ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے. اسٹریچ کرنا ہے، میں اسے لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ لیں. کیونکہ الف خالی اس سے پہلے زبر، تو یہ ہے الف مدہ. خالق، آپ نے جب پڑھا خا زبر خا، لام زبر لا، خال، قاف زبر قا، خالق، وقفن خالق، تو یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے.
قلقلہ ہوگا. اس کو ہم قاف کو کر دیں گے ساکن جب ہم وقف کریں گے. جب ساکن کو وقف کریں گے تو قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. خ ل یعنی والی آواز اس کے ساتھ بھی آپ کو آئے گی. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. وہی من شرری آ رہا ہے ہمارے پاس. و من و ایک حرکت پڑھا جائے گا جیسے واو و، جیسے اگر میں لکھوں و. ٹھیک ہے. من شرری. اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں پہ دوبارہ اکفا کرنا ہے کیونکہ نون ساکن اور حروف شین مل رہے ہیں تو ہوگا اکفا. اب میں پورا نہیں لکھ رہی. ٹھیک ہے. صورت میں ہم نے پہلے لکھا ہے نا، آپ کو پتہ چل چکا ہے. اخفا یعنی کیا؟ چھپانا. کس کو چھپانا؟ نون ساکن کی آواز کو. ٹھیک ہے. چھپا کر اخفا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا چھپا کر من شرری، وہی شین را دوبارہ آ جائے گا. ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے نا. شین را پھر را. ایک بار شین را زبر شر، را ساکن، پھر را کے نیچے زیر شرری، ای والی آواز شرری. ٹھیک ہے. اور غاسکن کو دیکھیں تو آپ کو دوبارہ مل گیا ہے، ہمارے پاس آ گیا ہے کیا کہتے ہیں کہ حروف کون سا؟ غین علی زبر غا، الف مدہ. یہ ہمارا دوبارہ الف مدہ ہے. الف مدہ. ٹھیک ہے. اور غاسقین. اب یہاں پہ دیکھیں الف مدہ آپ کو پتہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور الف خالی اس سے پہلے زبر تو الف یہ بن جائے گا الف مدہ. غاسی، سی ای والی ساؤنڈ، سین کے نیچے زیر تو ای والی ساؤنڈ ہوگی. یہاں پہ میں چھوٹا سا ای لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو پھر مطلب بھول نہ جائیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ قاعدہ اسٹارٹنگ ہے تو تھوڑا سا اس طرح ہوتا ہے، پھر بعد میں بندہ صحیح ہو جاتا ہے. ابھی غاسقین. اب یہاں پہ جو قاف دو زیر قن ہے، ہم کریں گے یہاں پہ کس کا اظہار کریں گے؟ اس کا نام ہے اظہار. کس کا؟ تنوین کا. تنوین کا اظہار. ٹھیک ہے. یعنی اس کی اپنی آواز کو ظاہر کرنا. اظہار یعنی ظاہر کرنا. کیا چیز ظاہر کرنا؟ تنوین کی اپنی آواز کو ظاہر کرنا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے یہ حمزہ حروف حلقی کھڑا. کیونکہ آگے حروف حلقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حمزہ. ٹھیک ہے. حمزہ حروف حلقی ہے، وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ اس کو پھر اپنے ساتھ مرج ہونے یا کچھ بھی کرنے نہیں دے گا. ایزا زال الف زبر زا، یہ ہے الف مدہ، وہی مد اصلی. ٹھیک ہے. وا قا با، وا قا وا، پھر قا پھر با، وا قا قا با. با تو ہوگا تو پھر وقف کریں گے تو یہ با ہو جائے گا ساکن، پھر ہوگا قلقلہ کیونکہ یہ بھی قطب جد میں سے ہے. تو یہاں پہ بھی ہم قلقلہ کریں گے تو پڑھیں گے واقب. ٹھیک ہے. تو اتنا مشکل نہیں ہے، آپ اس طرح لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حکم سے یاد ہو جائیں گی. اور آگے ہمارے پاس ہے و، وہی و بس ایک حرکت، لمبا یا اسٹریچ یا کچھ بھی نہیں کرنا. میں شری کو دیکھیں تو دوبارہ ہمارے پاس اقفا، نون ساکنہ کے بعد حروف شین تو اقفا. ٹھیک ہے. اقفا یعنی چھپانا. اور شری شین را دو بار آپ کو پتہ ہی ہے. اب شر نفاساتی کو اگر آپ دیکھ رہے ہو تو شین را پھر را. اب کیا ہے؟ اب یہاں پہ ان دونوں کا کنیکشن بن رہا ہے. شرن آواز دیکھیں بدل رہی ہے تو یہاں پر شرن نون کے پر ہوگا غنہ، نون مشدد تو غنہ. ٹھیک ہے نا. جہاں پر بھی نون مشدد ہوگا تو غنہ ہوگا. تو یہ چیز آپ لوگوں کو ذہن میں بٹھانی ہوگی. نفا، فا کے اوپر کھڑی مت، سا کے اوپر بھی کھڑی مت، دونوں کے اوپر کھڑی مت تو الف مدہ کے قائم مقام. یہ بھی اور یہ بھی، ان دونوں کو میں ملا کر یہاں پہ اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ دونوں ایک ہی ہیں. الف مدہ کے قائم مقام. ٹھیک ہے نا. ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ایک الف
کے برابر کھینچیں. ٹھیک ہے نا. تو آسان ہے، کچھ نہیں ہے. نفاساتی فی العقد. اب فا کو لام کے ساتھ ملانا ہے. فی العقد دال کو ہم کر دیں گے ساکن، تو یہاں پہ بھی ہمارا ہوگا قلقلہ فی العقد. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ قلقلہ. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا کیونکہ دال بھی کتب جد میں سے ہے. 5 حروف ایسے ہیں جہاں پر ہوتا ہے قلقلہ. وہ کیا ہے؟ قطب جد. یعنی قطب جد کا کیا مطلب ہے؟ قاف، قا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف ایسے ہیں جہاں پر قلقلہ ہوتا ہے. جب ہم وقف کرتے ہیں تو یہ قلقلہ واضح، کیونکہ اس کی اپنی صفت ہے. تو یہاں پہ دیکھیں دال بھی تھا، ہمارے پاس قاف بھی آ گیا، ہمارے پاس با بھی آ گیا. تو اس وجہ سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں نے یہاں پہ الگ سے ان کو رکھ دیا. کیونکہ دیکھیں حاسد اذا حسد، یہاں پہ بھی قلقلہ، تو اس وجہ سے اس کو لکھنا ضروری تھا. اب دیکھیں آگے ہمارے پاس آ رہا ہے واو، وہی والا واو، و من شری. دوبارہ وہی من شری، تو اقفا. ٹھیک ہے. اور شری تو آپ کو پتہ ہی ہے، شین را را، شین را پھر را، شری. ٹھیک ہے. ایک ہی بات ہے. حاسدن کو دیکھیں تو ہا الف زبر ہا، الف مدہ، الف مدہ، مد اصلی. ٹھیک ہے. اور حاسدن، حاسدن. اب یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے؟ دال دو زید دن، تو اظہار کریں گے کس کا؟ تنوین کا. تنوین کا اظہار. ٹھیک ہے. ایسے اس کو لکھنا ہوتا ہے، تنوین کا اظہار. دال کا اظہار نہیں بولیں گے، تنوین کا اظہار. کیوں؟ کیونکہ آگے یہ حروف ہلکی، حروف ہلکی کیا ہے؟ حمزہ. وہ کھڑا ہے نا، تو وہ اس کو پھر اپنے ساتھ نہیں مرج ہونے دے گا، کچھ بھی نہیں کرنے دے گا. زال الف زبر زا، الف مدہ ہے. زال اور الف یہ ہے الف مدہ. ٹھیک ہے. مد اصلی. اور ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ ح س، ح کی آواز کو دیکھیے گا. ح جیسے آپ سانس باہر نکالتے ہو نا، ویسی آواز. ہ نہیں، ح زبر ح، ح حسد، حسد. دال قلقلہ ہوگا. یہ بھی دال قلقلے والا. ٹھیک ہے. جھٹکا ہوگا، یعنی کیونکہ دال قطب جد میں سے ہے، تو یہاں پہ بھی ہمارا ہوگا قلقلہ. تو یہ ہے آج کی ہماری سورہ. آپ ماشاءاللہ یہ سورہ بار بار پڑھتے ہیں، تو چاہیے کہ اس کو درست کر کے پڑھیں، یعنی کوئی غلطی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں نہیں ہوگی تو بڑی صورتوں میں بھی انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو پھر نہیں ہوں گی. اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے. ترجمہ ہے قل اعوذ برب الفلق. کہہ دو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. ومن شر غاسق اذا وقب. دیکھیں جو گناہ ہوتے ہیں اکثر رات میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی پناہ مانگ رہے. آج کل رات کو گھومنا پھرنا، رات کو نکلنا، یہ کیا ہے؟ یہ منع ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مغرب سے پہلے اپنے گھروں میں ہوں، خاص کر کے عورتیں اور بچیاں. آج کل نکلنا ہی رات کو ہے، ہوٹلیں، دکانیں، بازاریں، شاپنگ سب رات کو. لیکن یہ سب غلط ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ مغرب سے پہلے اپنے گھروں میں آ جائیں، کیونکہ جو برائیاں وہ رات کو ہی پھیلتی ہیں. اور آگے کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جانوں کے شر سے جو، یعنی وہ جو نہیں گرہیں باندھتی، پھونکے مارتی، اور ان کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھے پناہ مانگی ہے. جو برے کام کرتے ہیں، جو گنڈے کیا ہوتے ہیں، وہ یعنی پھونکے مارنے والی، گٹھانے لگانے والی جو برے کام کرتی ہیں، وہ ان کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان کے شر سے آپ پناہ مانگو. دیکھیں کتنی پیاری سورہ ہے نا، کتنی اچھی سورہ ہے. ہم پوچھتے رہتے ہیں بتاؤ بتاؤ بتاؤ، کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی سکھا رہے نا کہ دیکھیں تم پناہ مانگ رہے ہو، پھر کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہو؟
کیوں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو؟ جب میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا، ہر ایک چیز سکھا دی، تو ان سے لو نا فائدہ، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھے تو یہ جہالت سمجھ میں یقین کریں نہیں آتی. میں سوچتی ہوں کیوں مطلب لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آنی چاہیے نا. مطلب یعنی شیطان کے بہکاوے میں چلو ہم دوسری باتوں میں آئیں، لیکن یہ اس میں اللہ کے ساتھ تو شریک کسی کو نہ کرے نا. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو معاف بھی نہیں ہوگا. جب ہمارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، جس کو ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ ہے، تو تم کس گمان میں ہو کہ کوئی اور انسان، وہ بھی عام خسیس جو گند سے پیدا ہوا، گند کی پیدائش، وہ کیا کچھ کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا، سب کچھ کرے گا رب. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. تو دیکھیں اگر کوئی حسد بھی کر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، آپ بار بار یہ پڑھتے رہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ پڑھ رہے ہو، بس ختم. انشاءاللہ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ چاہیں گے تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کریں گے. یہ سارے رب کے کلمات ہیں، اللہ نے سکھائے ہیں، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ سوچیں نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کلمات سکھائے، اور ان کو بولا کہ آپ یہ پڑھیں. اور ان کی گٹھانے وہ جو انہوں نے کیے تھے نا تعویذ، پتہ نہیں کیا، تو پنوز بلا ایک بت بھی بنایا تھا جس میں اندر سوئیاں چبھے دی تھیں، اور پھر نا تو بالوں پر بھی جادو کیا تھا. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا، تو وہ سوئیاں خود ہی اس بت میں سے نکل رہی تھیں. دیکھیں تو آپ کے لیے اگر کسی نے ایسی چیزیں کی ہیں، ظاہر سی بات ہے لوگ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ ہتھیار بنائے. یہ ہمارے ہتھیار ہیں، مسلمانوں کے ہتھیار قرآن ہے. آپ قرآن سے فائدہ اٹھائیں، نماز سے فائدہ اٹھائیں، اپنی نماز پڑھیں، اپنا قرآن صحیح کریں، درست کریں. انشاءاللہ دیکھیے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کو اگر کچھ ہوا بھی نا، مثال کے طور پہ ہوتا ہے نا جیسے کبھی کچھ تو بنوز بلا بیماری پریشانی، تو وہ اللہ کی آزمائش. اور ہمارے گناہ یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہم گناہ گار نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھتے ہیں کہ ہم سوچیں کہ اللہ یہ میرے اوپر ہوا تو کیوں ہوا، میں نے تو کچھ نہیں کیا. ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا. پتہ نہیں کتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے، وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے، اور کچھ ہم جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. خاص کر کے گلا بات، اس کی بات اس کی بات، وہ ادھر گیا مڑ گیا تو ہم نے اس کی بات کر لی. اور عورتوں میں خاص کر کے یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو پھر ہم کتنے گناہ گار ہیں. دیکھیں تو پھر ہمارے اوپر کیا آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ تو آزمائشیں آتی ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی ہی کوتاہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.